بسم ربی عزیز دوستو، میری ویب سائٹ کے ڈسکشن فورم پر ہمارے ایک دوست نے احمدی کی یعنی کسی سچے اور مخلص احمدی کی جو نشانیاں لکھی ہیں، دوز آر ویری انٹرسٹنگ، اور میرا جی چاہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں کہ سچے اور مخلص احمدی میں جو شخص بغیر سوچے سمجھے احمدیت قبول کرنے والا ہو، پیدائشی ہو یا شادی کی خاطر اس نے احمدیت کو قبول کیا ہو، یعنی کہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے جو ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل احمدی اور سچا مخلص احمدی کون ہے اور کتنے ہیں۔ تو ان کی نشانیاں جو تقریباً جہاں تک میں شمار کر سکا ہوں وہ تقریباً 60 کے قریب ہیں، تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کریں یا آپ کی دلچسپی کا باعث بھی بنے۔ یہ جو ایک سچا احمدی ہے، نمبر 1 نمبر آپ اس کے بعد گنتے جائیے گا، ہمیشہ ویلفیئر اور کونسل کے ماہوار چیک کا منتظر ہوتا ہے۔ سچا احمدی حکومت کے کونسل کے مفت یا معمولی کرایہ کے عوض دیے گئے مکان میں رہائش رکھتا ہے۔ ایک سچا احمدی پارٹ ٹائم جز وقتی کام غیر مستقل مزاجی سے کرتا ہے۔ ایک سچا احمدی ٹیکسی چلاتا ہے یا چھوٹا موٹا ٹیکسی سٹیشن جو ہوتا ہے اس پر کام کرتا ہے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ پنجابی بولتا ہے۔ ایک سچے احمدی کا سٹیٹس ریفیوجی، اسائلم سیکر اس سے شروع ہوتا ہے، اور جو آخر جا کر کچھ بھی پرماننٹ یا وہ سٹیزن بنتا ہے۔ ایک سچا احمدی تعلیمی میدان میں اسکول یا کالج ہو، نالائقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک سچا احمدی شاید ہی آپ کو ہارورڈ، آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی میں نظر آئے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ اپنی کامیابی کے لیے خلیفہ صاحب کو دعا کے لیے دعائیہ خطوط لکھتا رہتا ہے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ ظفر اللہ خان اور ڈاکٹر عبدالسلام کو اپنا ہیرو بیان کرتا ہے، اور یہی ان کے نزدیک مثالی لوگ ہیں۔ ایک سچا احمدی اکثر بیکار رہتا ہے اور وقت کی قربانی کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے، یعنی احمدیت کی خدمت کے لیے۔ ایک سچا احمدی اپنے حلقے کے اجلاس اور نیشنل اجلاس میں ہر ممکن کوشش کر کے شامل ہوتا ہے۔ ایک سچا احمدی وقار عمل میں پیش رہتا ہے۔ ایک سچے احمدی میں سیلف رسپیکٹ اور اپنی ذات کے لیے احترام کا فقدان ہوتا ہے۔ ایک سچا احمدی اپنی ہفتہ واری چھٹی یعنی ویکینڈز جو ہوتے ہیں ان میں فنون لطیفہ بچوں کے ساتھ یا دیگر معاشرتی تقریبات کی بجائے، وہاں پر شمولیت اختیار کرنے کی بجائے وہ مسجد میں، مشن ہاؤس میں جانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک سچا احمدی کبھی دیانتداری سے حکومت کو انکم ٹیکس یا دیگر ٹیکس جو ہیں وہ ادا نہیں کرتا۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ چندہ باقاعدگی سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سچا احمدی جو حکومتی ٹیکس گزار ہیں ان سے مطلب جو لوگ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں ان سے چندہ ان کی آمد کے مطابق وصول کرنے پر اصرار کرتا ہے، یعنی سیکٹری مال جو ہے وہ۔ ایک سچے احمدی کو شرع چندہ جات زبانی ازبر ہوتی ہیں کہ چندہ وصیت کتنے پرسنٹ ہے، چندہ عام کتنے پرسنٹ ہے، ان کی جو شرع جات ہیں وہ ان کو زبانی یاد ہوتی ہیں۔ ایک سچے احمدی کا خوفناک، جسے نائٹ میئر کہتے ہیں، خوفناک تصور جو ہے وہ اس کا اخراج ہے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ امور عامہ کے شعبے کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات بنا کر رکھتا ہے۔
ایک سچا احمدی ہمیشہ خلافت کے متعلق کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ایک سچا احمدی یہ ایمان رکھتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ ایک سچا احمدی اصل خدا کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایک سچا احمدی خلیفہ کو خدا پر سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے، خلیفہ کو خدا سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایک سچا احمدی خدا کی بجائے نظام جماعت کو طاقتور سمجھتا ہے۔ ایک سچا احمدی اجرائے نبوت پر یقین رکھتا ہے۔ ایک سچا احمدی حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ جانتا ہے۔ ایک سچے احمدی کے نزدیک خاندان مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے علاوہ کوئی اور وجود خدا کی طرف سے نہیں۔ ایک سچا احمدی مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام دعوی جات کے متعلق بہت تھوڑا علم رکھتا ہے۔ ایک سچا احمدی جماعت اور نظام میں تفریق نہیں کر سکتا۔ ایک سچا احمدی جماعتی عہدیداروں سے نہ تو سوال کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی کسی بات سے اختلاف۔ ایک سچا احمدی اپنے دماغ سے کبھی نہیں سوچتا۔ ایک سچے احمدی میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ سوالات کے ذریعے اپنے دینی علم کو بڑھائے۔ ایک سچا احمدی در حقیقت روحانی طور پر اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ جماعتی ڈیوٹی پر حاضر رہتا ہے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ دماغ کی بجائے دل سے کام لیتا ہے۔ ایک سچے احمدی کی بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی وقف نو یعنی احمدیہ طالبان کی یہ جو نئی تحریک ہے، اس میں ضرور وہ شامل ہوتے ہیں۔ ایک سچا احمدی دوسرے کے گھریلو جھگڑوں سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ ایک سچے احمدی کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خلیفہ کے قافلے کے ساتھ ہو۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ خلیفے کو خوش آمدید یا خدا حافظ کہنے کے لیے حاضر رہتا ہے۔ ایک سچا احمدی خلیفہ سے ملاقات اور ہاتھ چومنے کے لیے قطار میں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے۔ ایک سچے احمدی کے گھر میں خلیفہ کے ساتھ تصویر اس کے ڈرائنگ روم میں سجی نظر آتی ہے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ خلیفہ کے چھوڑے ہوئے کھانے کا متلاشی رہتا ہے کہ خلیفہ نے کھانا کھا کے جو چھوڑ دیا وہ کھانا چاہتا ہے۔ ایک سچا احمدی خلیفہ کے بچوں کی خدمت کرنا عین سعادت سمجھتا ہے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ جلسہ سالانہ پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ ایک سچا احمدی کوشش کرتا ہے کہ ظہر اور عصر پھر مغرب اور عشاء یہ نمازیں ملا کر پڑھی جائیں۔ ایک سچا احمدی دن میں 3 مرتبہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک سچا احمدی مقامی نماز سینٹر میں عام طور پر نماز پڑھتا ہے بجائے اس کے کہ مسجد میں پڑھنے کے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ روزے رکھنے سے گریز کرتا ہے۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ عہدیدار ہوتا ہے۔ ایک سچا احمدی اپنی گلی یعنی اپنی مسجد جہاں پہ بھی ہو وہاں ہمیشہ وہ شیر ہوتا ہے۔ ایک سچے احمدی کی انگلی میں علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ کی انگوٹھی ہمیشہ پہنی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک سچا احمدی کبھی معاشرے کے رفاہی کاموں میں حصہ نہیں لیتا۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ اجلاسوں اور اجتماعات کے موقع پر ٹوپی پہنے نظر آتا ہے۔ ایک سچا احمدی کبھی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایک سچا احمدی ہمیشہ جھوٹ بول کر حج کرنے کو جاتا ہے۔ ایک سچا احمدی زندگی میں 1 مرتبہ قادیان ضرور جانا چاہتا ہے۔ ایک سچے احمدی کے پاس مرزا غلام احمد یا اس کے خلیفہ کے کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا تبرکن ضرور ہوگا۔ ایک سچا احمدی نظام وصیت میں شامل ہوتا ہے اور اس سے آپ کو جتنے بھی موسی ہیں اس سے آپ کو احمدیوں کی اصل تعداد کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو 1 لاکھ اور چند ہزار کل موسی ہیں جو 100 سال کے عرصے میں یہ لوگ اس نظام وصیت میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ اصل اور سچے آپ احمدیوں کی اصل تعداد ہے۔ یہ
یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مطلب ایسی خصوصیات ان کی جو رہ گئی ہوں مجھ سے. یہ انٹرسٹنگلی اگر آپ اس کے اوپر کامنٹس کریں گے تو آپ اس میں سے جو رہ گئی آپ کے ذہن میں آئے یا جو آپ جانتے ہو تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس میں دو تین چیزیں جو خاص طور پر ہیں کہ احمدی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. احمدی ٹیکس ہمیشہ جھوٹ بول کر دیتے ہیں. احمدی اپنی طرف سے یہ جواز پیدا کرتے ہیں کہ ہم چونکہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اس لیے پاکستان سے باہر بستے ہوئے یا ان ممالک سے باہر بستے ہوئے جنہوں نے غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر یہ حج کرنے کو جاتے ہیں. لیکن یہ ان کے اس کلٹ کے سجادہ نشین جو ہیں گدی نشین مرزا مسرور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے جو انہوں نے کبھی ان کو اس جھوٹ سے ڈسکریج نہیں کیا, ان کو کبھی نہیں کہا کہ یہ کام نہیں ایسے کریں, لیکن وہ بھی ان کو انکریج کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول کر اگر جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں. اس کے علاوہ ایک سچا احمدی جو ہے وہ اجرائے نبوت پر ہمیشہ یقین رکھتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ جاری ہے. نبوت اور اس کے علاوہ ایک سچا احمدی جو ہے وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوی جات کے متعلق جو ان کے تمام دعوی جات تھے بہت تھوڑا علم رکھتا ہے. اور ایک سچا احمدی جو ہے اس نے مرزا صاحب کی کتابوں کو کبھی نہیں پڑھا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابوں کو اس شخص نے کبھی نہیں پڑھا. وہ یہاں جن ممالک میں رہتے ہیں جن سے وہ خیرات لے کر اپنا گزارا کرتے ہیں یہ کبھی ان کے رفاہی کاموں میں ہاسپٹلز ہوں پارک ہوں کسی بھی جگہ پہ ان کے رفاہی کاموں میں یہ کبھی حصہ نہیں لیں گے. یہ سچا احمدی جو ہے یہ ہمیشہ جا کے اپنی جماعت اور اپنے مربیوں اپنے خلیفوں کے لیے یہ کام کریں گے, لیکن کبھی اس سوسائٹی اس ملک کے لیے نہیں جس ملک سے یہ رہ کے کھاتے ہیں, جن کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنہوں نے ہمیں پناہ دی اس کے لیے یہ کبھی ایسے کام نہیں کرے. تو یہ ایک سچے اور مخلص احمدیوں کی نشانیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے کہ آپ کو اگر اس میں کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آج 17 تاریخ ہے دسمبر کی. مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنا خطبہ دیا لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھیے. وہ تھائی لینڈ پہ جو لوگ ان کے پکڑے گئے تھے ان میں سے جو آخری اطلاع مجھے ملی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کی تھائی حکومت نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے اور ان کو ڈپورٹ کرنے کے یہ صرف مطلب اس میں احمدی حضرات ہی نہیں پورے جتنے بھی 300 پاکستانی 300 کے قریب پکڑے تھے وہ سب کو ڈپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے پیسے جو ہیں وہ خود اپنی ٹکٹ کے اخراجات دیں گے اور جرمانہ دیں گے. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ربوہ سے کچھ خاندانوں نے جن کے افورڈ کر سکتے تھے تو ان مربیوں کے ذریعے جماعت کے ذریعے ہی انہوں نے اپنے عزیزوں کو پیسے بھیجے ہیں کہ وہ ٹکٹ لے کر واپس آ جائیں. تو یہ ابھی تک کی ہمارے پاس اطلاع تھی. اس کے علاوہ جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.